اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے آن لائن مجالس اعزا لے کر۔ ناظرین کرام، شہادت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس موقع پر پیغمبر چینل کی جانب سے آن لائن مجالس اعزا نشر کی جا رہی ہیں، جس میں مختلف علماء کرام ان مجالس اعزا کو خطاب کریں گے، جس میں پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب قبلہ، اور تیسری مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ آئیے ناظرین، آج کے ہماری اس مجلس اعزا کے آغاز کے لیے ہم چلتے ہیں جناب قاری فرمان حیدر جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس مجلس اعزا کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. नाजरीन کرام، یہ تھے قاری فرمان جعفری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مولانا موصوف کو دعوت سخن دوں، ایک مصرع اور چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ چہرے پہ خون بہتا ہے، سر ہے شگافتہ، چہرے پہ خون بہتا ہے، سر ہے شگافتہ، سر ہے شگافتہ۔ دنیا سے اس طرح میرا مشکل کشا چلا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہاں گیا، وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہاں گیا، عبادت کہاں گیا۔ ڈوبا ہوا لہو میں وہ چہرہ امام کا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ جن و ملک رسول و بشر سارے آ گئے، جن و ملک رسول و بشر سارے آ گئے، بشر سارے آ گئے۔ کس شان سے اٹھا تھا جنازہ امام کا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے، عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے، کیا ہے حسین کے۔ جاتے ہوئے علی کی ہے آنکھوں میں کربلا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، مولا ملا ہے آپ کو تابوت اور کفن، مولا ملا ہے آپ کو تابوت اور کفن، ہاں تابوت اور کفن۔ بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا،
تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا۔ آئیے ناظرین، اسی سوچ کے ساتھ میں گزار ہوں علی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں، جس کا عنوان ہے حیات طیبہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بعد شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم، شفیع الامم صاحب الجود والکرم، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ، وقال ایضا السکر اربع سکرات، سکر الشراب و سکر المال و سکر النوم و سکر الملک۔ محترم محبان حیدر کرار، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات کی دو حدیثوں کی تلاوت کی۔ پہلی حدیث وہ ہے کہ جس میں مولا کائنات کی زبان مبارک سے جملہ ارشاد ہوا، اور وہ وقت تھا کہ جس وقت مولا کائنات کے سر پر ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی۔ جیسے ہی مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، مولا کائنات سجدے میں تھے، حالت سجدہ میں تھے مولا، تو جیسے ہی ضربت لگی مولا کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، فزتو، میں کامیاب ہو گیا، بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج شب 20 رمضان المبارک، یعنی آج ضربت کی دوسرا دن ہے۔ مولا نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال آپ حضرات ذاکرین علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں پر یہی اختصار سے اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کے تمام عالم انسانیت کو متوجہ کیا اور مخاطب کیا کہ دیکھو کامیابی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی پوری زندگی مولا کائنات کی فقط اور فقط خداوند عالم کی معرفت اور عرفان لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے میں گزری، چاہے وہ منبر پر ہوں یا میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ محراب میں ہو یا کسی بازار میں، کہیں بھی ہو، مولا کائنات فقط اور فقط پوری زندگی فقط اور فقط اپنے مالک، اپنے رب کا عرفان دوسروں تک پہنچانے کی فکر میں لگے رہے۔ کبھی مولا ارشاد فرماتے ہیں عرفت نفسی
عرفت ربی بفسخ العزائم کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ بہرحال زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے، یہاں پر مختصر سا وقت ہے، لہٰذا اس میں کچھ ہی باتیں بیان کرنا ہے۔ تو مولا نے اس جملے کے ذریعے سے، اب غور کیجئے عزیزوں، کامیابی کا معیار بتایا۔ ہم کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں مجھے زیادہ دولت مل گئی مطلب ہم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا، مجھے وہ جاب مل گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمیں مال دنیا مل گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے بہترین بڑا سا گھر بنا لیا، مکان بنا لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے بہترین لگژری گاڑی خرید لی، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ دنیا کی کامیابی کا معیار ہے۔ ہمیں فلاں منسٹری میں عہدہ مل گیا، ہمیں فلاں حکومت میں عہدہ مل گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہے کہ نہیں عزیزان محترم؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جس کا جو معیار ہوتا ہے وہ اسی معیار کے اعتبار سے کامیابی کو سمجھتا ہے۔ لیکن اگر معیار علی ابن ابی طالب کی نگاہ سے ہو، ان کی نظر میں ہو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معیار نہ مال دنیا ہے، معیار نہ یہ مکان و دولت ہے، معیار نہ یہ گاڑی ہے، معیار نہ یہ حکومت ہے، معیار نہ یہ عہدہ ہے، معیار نہ یہ منصب ہے۔ اگر معیار ہے تو فقط اور فقط معیار یہ ہے کہ تم اطاعت خداوندی میں شہید ہو جاؤ، اطاعت خداوندی کرتے ہوئے مر جاؤ۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اطاعت کرتے ہوئے مرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سلسلے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مر رہا ہو، چاہے وہ تلوار سے شہید نہ ہوا ہو، لیکن وہ شہید ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تلوار سے شہید ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو دنیا شہید کہتی ہے۔ مولا کائنات نے یہ جملہ کہ فزت برب الکعبہ، مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نہ جانے کتنی بڑی بڑی جنگیں فتح کی ہیں، وہ جنگیں بھی فتح کی جہاں پر ہم مٹھی بھر تعداد میں تھے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے مولا کائنات فقط تنہا اکیلے ہزاروں کے لشکر سے لڑ رہے تھے۔ کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ خیبر کی جنگ ہو، چاہے وہ خندق کی جنگ ہو، چاہے وہ احد کی جنگ ہو، چاہے وہ صفین، کوئی بھی جنگ مولا کائنات کی زندگی کی ہو، لیکن مولا نے یہی کہا کہ دیکھو ہم نے کبھی اپنے کو وہاں کامیاب نہیں سمجھا ہے، لیکن آج جب ہم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے حالت سجدے میں شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو یہی میری کامیابی ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، کامیابی کا معیار عرفان الہی کو بنانا، کامیابی کا معیار اطاعت خداوندی کو بنانا۔ مولا کائنات و قسم خدا کی عزیزوں، آپ دیکھیں مولا کی، جیسا کہ میرا یہ عنوان ہے کہ جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور خلافت ظاہری جو تھی یعنی خلافت ثلاثہ، وہ اس دور میں مولا کا کیا کردار تھا، مولا کی کیا سیرت تھی، اس کے اوپر روشن ڈالنا ہے۔ بہرحال وقت محدود ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن محدود وقت ہے، اس میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو دیکھیے مولا کائنات نے شہادت و وفات رسول اکرم کے بعد سب سے پہلا جو مظاہرہ کیا، پوری اس 25 سالہ زندگی وہ تھی کہ جو حکومت راشدین تھی، جو ظاہری خلافت چل رہی تھی، اس میں بہرحال اسلام تو یہ ظاہری خلافت کا قائل ہی نہیں ہے۔ 25 سال مولا نے صبر سے گزارا۔ مولا سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن مولا کائنات نے تلوار نہ اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ابھی نیا اسلام وارد ہوا ہے، ابھی اسلام اپنے قاعدے سے پیروں پر چل بھی نہیں سکا ہے، ابھی اسلام طاقتور نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام ضعیف و کمزور ہے۔ اگر ابھی علی نے تلوار اٹھا لی تو یہ شیرازہ بکھر کر کے رہ جائے گا اور اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ لہٰذا علی نے فقط اور فقط دین اسلام کی خاطر اپنے کو خاموش رکھا اور صبر کا دامن تھامے رکھا، اور بتایا کہ دیکھو خود قرآن کریم میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مدد حاصل کرو تو صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ مولا کائنات نے صبر کر کے خدا کی مدد کو حاصل کیا اور صبر کر کے اطاعت خداوندی انجام دی۔ آپ دیکھیے، اور ایسا صبر نہیں کیا بلکہ ظاہراً جو خلافت کر رہے تھے، جو خلفاء تھے، ہر موقع کے اوپر ان کی باقاعدہ مدد بھی کرتے رہے۔ بلکہ ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں ایک یہودی شخص خلیفہ اول کے پاس آیا جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو آنے کے بعد
آپ دیکھیے غور کیجئے، اس یہودی شخص نے آ کر کے خلیفہ اول سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ پیغمبر کے نائب ہیں، جانشین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کو لوگوں نے خلافت کے لیے معین کیا تھا، چنا تھا، انتخاب کیا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا جی بالکل میں رسول کا جانشین ہوں۔ کہ اچھا، رسول کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ جو علمی اعتبار سے کہیں بھی کم نہ ہو۔ رسول کا جانشین ہر اعتبار سے علم میں مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دیں گے؟ خلیفہ اول نے کہا بالکل آپ جواب کیجیے، پوچھیے سوال کیے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میں جانشین رسول ہوں۔ اب اس یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ خدا آسمان میں رہتا ہے یا زمین پر؟ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے اب ہم ہی لوگ ہیں جب بھی خدا کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا مالک ہے، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ خدا مالک ہے، یعنی ہماری نظریں خدا کو آسمان میں تلاش کرتی ہیں۔ وہی سوال کیا اس نے کہ یہ بتائیے کہ خدا آسمان پر ہے یا زمین میں ہے؟ خلیفہ اول نے کہا کہ بھئی ظاہر سی بات ہے خدا آسمان میں ہے۔ اس یہودی شخص نے کہا کہ یہ آپ نے کیسا جواب دے دیا ہے؟ خدا کو آپ نے محدود کر دیا؟ نہیں، جانشین پیغمبر کا یہ جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس یہودی کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اب وہ یہودی مولا کائنات کی خدمت میں آیا تو مولا نے فرمایا کہ آؤ میں تم کو صحیح جواب دیتا ہوں کہ دراصل خدا کہاں ہے، خدا کا وجود کہاں ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سننا چاہتے ہو کہ خدا کا مکان کیا ہے؟ سنو، خداوند عالم نے خود مکان کو وجود دیا ہے، لہٰذا خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو کسی مکان اور کسی جگہ پہ محدود کر دیا جائے۔ خدا ہر مقام پر ہے لیکن کسی جگہ پر داخل نہیں ہے۔ خدا ہر مقام پر ہے، ہر مقام پر ہے، ہر مقام پر ہے، لیکن وہ کسی شے میں داخل نہیں ہے، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی خدا کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہاں لیکن خداوند عالم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کو کسی جگہ سے محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا لامکان ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں مختلف جگہوں کے اوپر خود قرآن کریم میں نحن اقرب من حبل الورید کہ ہم تمہارے رگِ جان سے زیادہ تم سے نزدیک ہیں، تم آسمانوں میں مجھے تلاش کرتے ہو۔ مولا نے یہی تو فرمایا کہ نہیں، خدا کو تم آسمانوں میں تلاش کرتے ہو، نہیں، خدا تمہیں آسمانوں میں نہیں ملے گا، خدا تمہیں ہر مقام پر ملے گا۔ اور سب سے قریب جگہ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمہارا نفس ہے، تمہارا قلب ہے، وہاں پر خدا کو تلاش کرو، وہاں پر خدا کو تلاش کرو۔ تو ذہن محترم یہ دیکھیے مولا نے یعنی یہ جواب دے کر کے بتایا کہ دیکھو ہم فتنہ و فساد کے قائل نہیں ہیں، ہم مسلمانوں میں اختلاف کے قائل نہیں ہیں، ہم تفرقے کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ کرو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آج کے یہ بلکہ جس زمانے میں بھی دیکھا جائے اگر فساد کوئی کر رہا ہے، امت مسلمہ میں اختلاف کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ خود قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، خود قرآن کریم کی مخالفت کر رہا ہے، خود مولا کائنات کی ان فرمودات کی مخالفت کر رہا ہے کہ جہاں پر مولا نے کہا کہ دیکھو ہرگز امت میں اختلاف نہ کرو۔ اسی وجہ سے تو مولا خاموش رہے، اسی وجہ سے مولا خاموش رہے، ورنہ کیا مجال تھی؟ جو انسان اکیلے ہزاروں کے لشکر کو فنار کر سکتا ہے، ہزاروں کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، وہ ان چنے چنے لوگوں کو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن سب کو معلوم تھا کہ علی کی تلوار جب تک نیام میں ہے، کچھ بھی کرنا ہو کر لو، علی خاموش رہیں گے۔ اور معلوم تھا کہ جس کا بچہ ہوتا ہے اس کو درد زیادہ ہوتا ہے، جس کا بچہ ہوتا ہے ظاہر سی بات اسی کو تکلیف ہوگی نا، غیر کو کیا تکلیف ہوگی؟ غیر کا تو یہ ہوتا ہے کہ قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، اذیت پہنچتی ہے تو پہنچ جائے۔ اسلام علی کے گھر میں پروان چڑھا تھا، کیسے ممکن تھا، کیسے پاسبل تھا کہ علی اپنے گھر کے
میں اپنے گھر میں پروان چڑھے ہوئے اسلام کو مٹتا ہوا دیکھیں، ٹوٹتا ہوا دیکھیں، ضعیف ہوتا ہوا دیکھیں، کمزور ہوتا ہوا دیکھیں، امت مسلمہ میں فساد ہوتا ہوا دیکھیں، تفرقہ ہوتا ہوا دیکھیں. نہیں، کوئی اور تو کر سکتا ہے لیکن علی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا خاموش رہے. آپ غور کیجئے ذہن محترم. اور یہ خاموشی اس وقت کی خاموشی آج بھی، اس وقت کی خاموشی آج بھی ہم کو دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ غور کرو تم علی کے اس کردار کے اوپر. تم علی کے شیعہ ہو نا، تم علی کے چاہنے والے ہو نا، تم علی کے ماننے والے ہو نا، تو آؤ آ کر کے دیکھو کہ علی کا کردار کیا تھا. اگر تم علی کے کردار پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو تم کیسے شیعہ ہو؟ اگر تم امت مسلمہ میں تفرقہ ڈال رہے ہو چاہے جس طرح سے بھی. اور آج دیکھ لیجئے ہمارے تمام آیات اعظام نے، تمام مراجع کرام نے کہہ دیا ہے کہ جو امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالے نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. یاد رکھیے گا، مولا کے فرمودات کے اوپر عمل کریں، اپنی نہ چلاؤ. میں نے کہا نا دو ہی چیزیں تھیں اس وقت دیکھا جائے تو، ویسے تو بہت سے شعبے ہوتے ہیں لیکن ایک تو یہ تھی کہ صبر مولا نے کیا، اور دوسری اطاعت، ایسی اطاعت. اور اسی اطاعت کا درس مولا نے اپنے چاہنے والوں کو دیا، اسی اطاعت کا درس. کہ اطاعت بہت اہم ہے. خود امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کسی نے آ کر کے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، انی من شیعتکم، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے شیعوں میں سے ہوں. تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم اوامر و نواہی الہی میں ہماری اطاعت کرتے ہو فقط صدقتا، تو تم سچ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر تم اس کے برخلاف ہو، فلا تزد فی ذنوبک، ہرگز ہرگز یہ دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرو. اطاعت دیکھنا ہے تو آئیے، خود جس دور میں حضور اکرم اس دنیا تشریف لے کے گئے اور مولا ظاہراً خلافت ظاہری پر جلوہ افروز نہیں ہوئے، یعنی خلفائے ثلاثہ کا دور تھا. آپ دیکھ لیجیے آ کر کے کیا ہوا. ادھر حضور اکرم کا دنیا سے جانا تھا، تشریف لے جانا تھا، ادھر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو گیا. کیا؟ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. تاریخ سے واقف ہے آپ حضرات، مشہور و معروف واقعہ ہے نا، تاریخ سے واقف و آشنا ہے آپ. مولا کائنات کو گھر سے نکال کر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، مولا خاموش رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی وہ علی کہ جس کے نیام سے تلوار نکلتی تھی دشمن کانپنے لگتا تھا، لرزنے لگتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کہ علی کی تلوار سے کوئی بھی کافر و مشرک و دشمن خدا نجات نہیں پا سکتا ہے. اگر علی میدان جنگ میں ہیں، علی کی تلوار کو دیکھ کر کے لوگ بھاگتے تھے، لیکن علی کا یہ بھی کمال تھا کہ کبھی بھاگتے کا پیچھا نہ کیا. وہ علی جب آج مدینے میں کھڑا ہوا ہے اتنی ہمت بڑھ گئی. معلوم تھا کہ علی کبھی نہیں زبان کھولیں گے، علی کبھی نہیں تلوار نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے تو وہ تھے جو حکومت کی لالچ میں تھے، خلافت کی لالچ میں تھے، تخت و تاج کی لالچ میں تھے، دولت کی لالچ میں تھے، لیکن علی وہ تھے جو اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے. علی اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے، علی اسلام کی حفاظت کی فکر میں تھے، علی اسلام کے چاہنے والے تھے. علی کو معلوم تھا کہ ہم اگر بولیں گے تو اسلام خطرے میں پڑے، اور ان کو بھی معلوم تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے، اپنی طاقت دکھا دو. علی نے صبر کیا. دیکھیں یہاں پر ایک صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور دوسرے اطاعت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اطاعت کیسی؟ علی کے گلے میں پھندا ڈالا، علی نے صبر کیا. پورے مدینے کے چکر لگائے، ہر طرف کشا بکشا علی کو لے جایا گیا. علی خاموش ہیں. اللہ اکبر، علی خاموش ہیں. کیا کریں؟ صبر کرنا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ جس وقت علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اس وقت علی کے چاہنے والے کہاں تھے؟ بھئی صبر کی منزل تو علی کی تھی نا. میثم کہاں تھی؟ میثم تمار. سلمان فارسی کہاں تھے؟ مقداد کہاں تھے؟ ابو ذر کہاں تھے؟ دوسرے حضور اکرم کے چاہنے والے صحابی اور خود علی کے چاہنے والے صحابی کہاں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سب مدینے میں تھے.
ابو ذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، سلمان بھی تھے، میثم بن عمار بھی تھے، دوسرے اصحاب بھی تھے، دوسرے چاہنے والے سب موجود تھے، سب موجود تھے۔ اچھا سلمان موجود ہیں، سلمان آپ کے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ میثم بن عمار، آپ مولا کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ میثم تم کو دار پہ چڑھایا جائے گا، تو آپ نے اس پیڑ کو پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ تو اتنے چاہنے والے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقداد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو ذر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں چلے گئے؟ سب اصحاب علی، چاہنے والے، محبان علی کہاں ہو؟ اگر یہ سوال سب سے ہم کریں تو یاد رکھیے گا عزیزوں، سب کا جواب صرف ایک ہی ہوگا کہ دیکھو تم جذبات میں فیصلہ کرتے ہو، ہم جذبات میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اطاعت میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم جذبات میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ہم مولا کے حکم کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ منزل جذبات نہیں ہے بلکہ منزل اطاعت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ مولا کیا فرمان دینا چاہ رہے ہیں، کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھے تو ابو ذر و سلمان و مقداد و میثم یہی کہیں گے کہ ہم اس لیے خاموش ہیں کیونکہ علی خاموش ہیں، ہم اس لیے خاموش ہیں کیونکہ علی خاموش ہیں، اور جب علی خاموش ہیں تو ہمارا خاموش ہونا واجب ہے۔ جب علی جیسا شجاع و بہادر خاموش رہ سکتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ علی صبر کر کے ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے صحابیوں، دیکھو آج علی خاموش ہے لہٰذا تمہیں بھی خاموش ہونا ہے۔ جب علی تلوار اٹھائیں تو تمہیں تلوار اٹھانا ہے، جب علی صبر کرے تو تمہیں صبر کرنا ہے، جب علی صبر کریں تو تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہی ہے معیار، یہی ہے طریقہ، یہی ہے اطاعت۔ تبھی تو امام حسن نے ارشاد فرمایا تھا اپنی حدیث میں کہ شیعہ تو وہ ہے جو اطاعت کرتا ہے، شیعہ وہ ہے، ورنہ ہرگز ولا تقل، ہرگز اپنے کو شیعہ مت کہو، ہرگز نہ کہو شیعہ، کہہ کے گنہگار ہو جاؤ گے تم۔ عزیزوں تو یہی منزلت ہے۔ مولا کائنات نے فزتو برب الکعبہ کہہ کر کے بتایا کہ دیکھو تم کہاں ہو، ہم کہاں ہیں۔ عرفان الہی کی آخری منزل یہ ہے کہ حالت سجدہ میں انسان شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات کی زندگی دیکھیے مختلف مقامات پر، کیا ایسا نہیں ہے کہ مولا خاموش بیٹھے رہے کہ نہیں ہم کو خلافت نہیں ملی تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہر جگہ پر ہدایت کرتے رہے، ہر جگہ پر ہدایت کرتے رہے مولا، چاہے خلیفہ اول کا زمانہ ہو، خلیفہ دوم کا زمانہ ہو، خلیفہ سوم کا زمانہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ تو خلیفہ دوم نے تو اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ کہا کیا؟ لولا علی لہلک العمر۔ کیوں؟ کیونکہ مختلف مقامات پہ جہاں پر خلیفہ دوم نے غلط فیصلے کیے تھے وہاں پر علی آئے اور آنے کے بعد ان فیصلوں کو صحیح کر کے بتایا کہ دیکھیے آپ نے غلط فیصلہ کہا تھا، سیرت نبی اس فیصلے کے سلسلے میں یہ ہے، حکم نبی یہ ہے، آپ نے حکم نبی کی مخالفت کی ہے۔ تب کئی بارہا، ایک مرتبہ نہیں، بارہا جملہ زبان سے نکلا ہے کہ لولا علی لہلک العمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، تعصب کا جملہ نہیں ہے، نفرت کا جملہ نہیں ہے، بلکہ نقل کفر نباشد۔ کوئی چیز کو نقل کرنا، اگر کفر کو نقل کر دے تو کفر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میں ان کے جملے کو نقل کر رہا ہوں جو تمام کتابوں میں علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ یہ جملہ مولا کائنات سے انہوں نے ارشاد فرمایا، بلکہ خود ایک مجمع عام میں انہوں نے کہا کہ لولا علی لہلک العمر۔ دیکھیے عزیزوں، بہرحال تو آپ دیکھیے مختلف مقامات پر، جیسے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع میں مولا کی حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو مولا نے بہت بہترین پیغام دیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے وہی نشے میں ہوتا ہے، نہیں۔ مولا نے کہا کہ 4 طرح کے نشے ہوتے ہیں، 4 طرح کے، السکرو 4 سکرات، 4 طرح کے۔ تم یہ نہ سوچنا ہے کہ جو شرابی ہے وہی نشیڑی ہوتا ہے، وہی نشے میں ہوتا ہے، نہیں۔ مولا نے کہا پہلا نشہ شراب کا نشہ ہوتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ پھر مولا نے کیا کہا کہ دوسرا نشہ مال و دولت کا نشہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے بعد جب مال آ جاتا ہے تب بھی انسان نشے میں آ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، نشے میں رہتا ہے، اچھا ہمارے پاس مال ہے، ہم غریب کو طرف نہیں دیکھیں، یہ نشہ
پھر شکر النوم، نیند کا نشہ بھی ہوتا ہے، اور چوتھا نشہ جو ہوتا ہے شکر الملک، وہ حکومت کا نشہ ہوتا ہے۔ یزید کو دولت کا نشہ تھا، یزید کو فقط شراب کا نشہ نہیں تھا، دولت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا، عہدے کا نشہ تھا، لہٰذا وہ امام کے مقابل آ گئے۔ جن کو یہ نشے ہو جاتے ہیں وہ یاد رکھیے گا خدا کے خلاف آ جاتے ہیں، خدا کے مخالف آ جاتے ہیں، اور مولا کائنات اور اماموں کے مخالف آ جاتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بہرحال عزیزان محترم، میں اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، بس آخری پیغام یہی ہے ناظرین کو کہ دیکھیے سیرت علی پر عمل کرنے والا ہی شیعہ ہوتا ہے، اپنے جذبات، اپنی فکر پر عمل کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ آج 20 ماہ رمضان المبارک، اللہ اکبر، بہت غمگین گھڑی ہے۔ 19 کی صبح ضربت علی کو لگ چکی ہے، چاہنے والے علی کو اپنے گھر تک چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اب گھر میں علی بستر مرض پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے، 2-4 جملے مصائب کے پڑھنا ہے، اس زحمت کو تمام کرنا ہے۔ ذرا سوچئے کہ علی تو جب طبیب دیکھنے کے لیے آیا تو طبیب نے باقاعدہ جائزہ لیا اور کسی چیز کو علی کے سر میں ڈال کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ ذہن کے بالکل اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہے، مغز تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے دیکھا کہ سفیدی نظر آ رہی ہے، تو کہا کہ اب کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو علی کو بچا سکے۔ اس ظالم نے اتنا سخت وار کیا تھا علی کے اوپر کہ وہ علی کے سر کے بالکل آخری حصے تک پہنچ گئی۔ تو خود ابن ملجم کا بیان ہے کہ جب اس سے کہا کہ ہم تجھ سے انتقام لیں گے، میرے بابا ٹھیک ہو جائے، تو اس نے کہا نہیں علی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ میں نے 1000 درہم دے کر کے تلوار خریدی تھی، اور پھر پھر 1000 درہم کا زہر لیا تھا، اور اس زہر میں اس تلوار کو باقاعدہ اس کے اندر ڈبویا تھا۔ اور یاد رکھنا کہ تلوار تمام دنیا کے انسانوں کے اوپر چل جائے، زہر چلا جائے تو پوری انسانیت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسا مہلک زہر تھا کہ اس ملعون نے مولا کائنات پر اس تلوار کے ذریعے سے مولا پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر، لیکن ہائے یہ علی ہی کی ذات مقدسہ تھی، کتنا سخت حملہ ہونے کے بعد بھی علی کی زبان سے عرفان الہی کے جملے نکل رہے تھے۔ عزادارو، یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹیوں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا نے کہا آخر تم لوگ کیوں روتی ہو؟ گھر میں ماتم ہے، غم کا ماحول ہے، گریہ وزاری ہے، چاہنے والے علی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ امام حسن سے کہہ رہے مولا ایک مرتبہ امام کی زیارت کر دینے دیجئے، ایک مرتبہ امام کو دیکھ لو، چاہنے والے تھے نا۔ بہرحال امام حسن پردہ کراتے، چاہنے والے علی کو دیکھنے کے لیے آتے۔ اللہ اکبر، جیسے علی کو دیکھا چاہنے والے چیخ چیخ کر کے گریہ کرنے لگے، مولا یہ کیسا اس ملعون نے آپ پر وار کیا ہے، کیسی ضربت لگائی ہے۔ بہرحال مولا نے صبر کی تلقین کی، مولا صبر کی تلقین کرتے جا رہے ہیں۔ ارے سب سے بڑا مولا کا کردار تو وہاں پر نظر آیا جب علی کے سامنے شربت لایا گیا اور علی کے نے فوراً اس جام کو ابن ملجم کی طرف بڑھایا کہ اس کو دو، وہ پیاسا نظر آ رہا ہے۔ مولا قاتل ہے، کہا نہیں قاتل ہے لیکن پیاسا ہے۔ ارے یہ علی تھے، یہی علی تھے نا کہ جو دشمن قاتل کو بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رات کی تاریکی میں جب ابن ملجم کرا رہا تھا، مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا ہے بیٹا اس کی رسی کو ڈھیلا کرو، لگتا ہے کہ یہ پریشان ہے، رسیاں بہت سختی سے بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ارے وہ علی تھے، تبھی تو کہ جب علی اس دنیا سے گئے ہیں تو یہی تو آوازیں بلند ہوئی، ہائے آج یتیموں کا سہارا چلا گیا، ہائے
ہائے آج غریبوں کی پرورش کرنے والا چلا گیا، ہائے بیواؤں کا سہارا چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزاداران مظلوم میں مولا کائنات ذرا سوچئے مولا کتنا مظلوم تھا۔ ارے بس اتنا ہی عرض کروں گا، ایک جملہ اس احمد کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جب وہ نابینا امام حسن سے ملاقات کرتا ہے تو اس نے یہی جملہ کہا تھا۔ امام نے پوچھا کہ بھائی کون آتا تو کوئی پہچان ہے؟ کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنی پیٹھ پر روٹیوں کی بوری رکھ کر کے لاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آزاداروں تبھی سے تو یہ آواز بلند ہوئی جب علی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہائے آج یتیموں کا پالنے والا چلا گیا، مظلوموں کا سہارا چلا گیا، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا چلا گیا، غریبوں کا مسیحا چلا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔